نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق اللہ مولانا العظیم. جملہ معتکفین و معتکفات اور حضرات مشائخ و علماء کرام، مہمانان گرامی اور اعتکاف گاہ میں اور دنیا بھر کے اطراف و اکناف سے اس وقت میرے خطاب کی مجلس میں شریک ہونے والے تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے ان نورانی ساعتوں میں اس سال پھر اکٹھے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرہ کے جو ایام و لیالی ہیں، یعنی دن اور راتیں آخری عشرہ کے جس میں آپ یہاں جمع ہیں، ان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور مالا اعلیٰ سے رحمتوں، برکتوں، بخششوں کا نزول تو بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہی ہے، مگر انوار و تجلیات کا نزول بھی بہت ہوتا ہے، اور ملائکہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ آپ کی مبارک عبادت اور ذکر الہی کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں. یعنی یہ عشرہ اور اس عشرہ کی تمام ساعتیں اور مجلسیں برکتوں سے اور رحمتوں سے اور اللہ رب العزت کی عنایتوں سے بہت معمور ہو جاتی، فضا لبریز ہو جاتی ہے نور سے. یعنی سمجھیں عرش کا نقشہ فرش پر قائم ہو جاتا ہے، اتنے انوار اترتے ہیں. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ان ساعتوں میں اللہ کے حضور اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں جو ان راتوں کے لیے آپ کی خدمت کرنے کے لیے خصوصیت سے آتے ہیں. آپ کے اندر ایمانی، روحانی اور وجدانی ذوق پیدا کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید کی شکل میں قراء حضرات آتے ہیں، نعت خوان حضرات آتے ہیں، نقبا حضرات آتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کے ذوق کو جلا دیتے ہیں، آپ کی کیفیات کو دوبالا کرتے ہیں. اور کثرت سے علماء کرام ہر شب تشریف لاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کا موجود ہونا، یعنی ان کا وجود بھی اپنی مجلس اور گرد و نواح میں باعث برکت ہوتا ہے. ہم نے بات کل کی نشست میں ختم کی تھی اس قول پر کہ سلف صالحین اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، ہر ایک کو فرماتے حاسب نفسک فی کل خطرہ. جب بھی کبھی کوئی خیال آئے، خطرہ کوئی خیال آپ کے دل و دماغ پر دستک دے، اسی وقت اپنے نفس کا اور اپنے آپ کا محاسبہ کر لیا کرو. یعنی دروازہ دل کا بند کر لیا کرو. دل کے جو ڈور ہے، ڈور آف یور ہارٹ، اس کو لاک کر دیا کرو، بند کر دیا کرو. یعنی خیال کو پہلی آمد کے موقع پر ہی مسترد کر دو،
جو خیال آپ کو خیر سے دور کرنے کے لیے آیا ہے، جو آپ کو خیر سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے یہ میں خطرہ کے موضوع پر کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دل کی امراض کا ذکر کرنا ہے، اس پر میں آگے آؤں گا، مگر تمہیدی طور پر تصور کو سمجھنے کے لیے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اگر دلوں کو تقسیم کیا جائے تو اس کی تقسیم یوں ہے کہ دل 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ یہ براڈر ڈویژن ہے۔ دلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے قلب سلیم، دوسرا ہے قلب میت، تیسرا ہے قلب سقیم۔ قلب سلیم سے مراد قلب صحیح ہے، وہ دل جو بالکل صحیح، صحت مند، توانا، سالم، اس کو سلیم، سلامتی والا کہتے ہیں، محفوظ ہے۔ اس کو قلب حی بھی کہتے ہیں، یہ دل زندہ ہے۔ تو بہت سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں دل کے احوال، دل کی مختلف حالتوں کے حوالے سے مختلف نام آتے ہیں۔ تو قلب حی بھی ہے، حی زندہ دل، سلامتی والا دل، محفوظ دل، صحت اور تندرستی والا دل، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم اس کے برعکس ہے قلب میت، مر گیا، مردہ دل۔ تیسری قسم دونوں کے درمیان ہے، بیمار، اس کو قلب سقیم کہتے ہیں، یہ بیمار دل ہے۔ اگلی نشستوں میں اس سال ہمارا فوکس اس بیمار دل پر ہے۔ اس بیمار دل کا تذکرہ کریں گے، بیماریاں کیا ہیں، امراض کیا ہیں۔ جب امراض کا تذکرہ کریں گے تو ضروری ہے بتانا کہ یہ مرضیں آتی کہاں سے ہیں، جنم کہاں سے لیتی ہیں، یہ بیماریاں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں۔ جب پیدا کرنے کی بات کریں گے کہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں تو اسباب میں داخلی اسباب بھی آئیں گے، خارجی اسباب بھی آئیں گے۔ کچھ داخلی اسباب ہیں ان امراض کے، کچھ خارجی اسباب ہیں ان امراض کے۔ جب میں خطرہ کی بات کر رہا ہوں تو یہ خارجی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب ہے، باہر سے داخل ہونے والا سبب، اس کو یاد رکھ لیں۔ آف کورس یہ باہر کا جو سبب ہے دل کو مریض کرنے کے لیے، اور مرض کا علاج نہ ہو اور مرض بڑھتی جائے تو بڑھتے بڑھتے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی راستہ ہے، یعنی مرض سے موت تک پہنچنے کا ایک سفر ہے۔ اس کے اسباب میں سے جس سبب کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں وہ ہے خطرہ۔ اب میں ان تینوں دلوں کی تقسیم تو بتا دی ہے، یعنی 3 قسمیں، مگر ان کے مفہوم الگ الگ نہیں بتائے، وہ میں چھوڑتا ہوں تاکہ آج کے موضوع کا وقت بچا لوں۔ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ، کل یا اس سے اگلے دن اللہ پاک نے چاہا تو اس کی باری آ جائے گی کہ قلب سلیم کی علامتیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، کیسے پہچانا جا سکتا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ قلب میت مردہ دل کی علامتیں کیا ہیں یہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور مریض دل کی علامات کیا ہیں اس کو تو خوب تفصیل سے سمجھاؤں گا، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ پوری گفتگو اسی پر ہے۔ تو آج میں صرف تقسیم منشن کر دی ہے تاکہ ایک کنسپٹ آپ کے ذہن میں رہے کہ 3 قسموں کے دل ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ میں تعین کرنا چاہتا ہوں کہ میں کس حال میں ہوں، میرا دل کس جگہ پر ہے، تو تھوڑا انتظار کر لیں، کل یا پرسوں اس کی باری انشاءاللہ آ جائے گی، سب کچھ بیان کر دوں گا۔ مگر اس وقت بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دل جو مریض ہوتا ہے
وہ تیسری جو قسم ہے دل، قلب مرید، قلب سقیم، وہ مریض جو ہوتا ہے اس کی مرض کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ امراض پر بھی آ جائیں گے کہ مرضیں، بیماریاں کیا کیا ہیں، وہ سبجیکٹ آئے گا، مگر آغاز کہاں سے ہوتا ہے مریض کا، آج اس پر میرا فوکس ہے۔ جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کا پہلا قدم، یا یوں کہیے کہ اس کا پہلا قطرہ، اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ دل میں امراض کے داخلے کا یا امراض کے ہجوم کا جو پہلا قطرہ ہے، جہاں سے بگننگ ہوتی ہے، نقطۂ آغاز، اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ اور خطرہ کیا چیز ہے؟ خطرہ اس خیال کو کہتے ہیں جو جسٹ پہلی بار یا ایک بار آپ کے دل دماغ کو وزٹ کرتا ہے، آپ کے دل و دماغ میں آتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ خطرہ بھی آپ کے دل و دماغ میں جمع نہیں ہے، لہذا اس کی ابھی پرماننٹ ایگزسٹنس نہیں ہے آپ کے دل میں، اس نے ابھی وجود نہیں پایا آپ کے اندر، آپ کے دل میں جگہ نہیں پائی، بس آیا، وزٹ کیا۔ اب یہ توجہ طلب ہے، جو سلف صالحین اور اولیاء کاملین، صحابہ کرام اور تابعین و اتباع تابعین کے زمانوں سے لے کر جتنا اسلاف کا زمانہ گزرا، پہلی صدیوں کا، قرون اولا جو قرون صالحہ تھی، اور اولیاء کرام ہمیشہ اپنے طالبوں کو، شاگردوں کو، اور قلب کی حفاظت کی طلب، لگن اور تڑپ رکھنے والوں کو یہ سبق دیتے تھے کہ بیٹے، جب پہلی بار ڈور نوک ہو، یعنی خطرہ آئے، فرسٹ وزٹ ہو جب اس خطرے کا، اس برے خیال کا، تو اسی وقت اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، چوکیداری کرو، اسی وقت چوکیدار بن کے کھڑا ہو جاؤ۔ کیوں؟ اب یہاں سے بات آج کی مضمون کی شروع ہو رہی ہے کہ جب خطرہ سادہ لفظ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا معنی آگے میں سمجھاتا ہوں، آگے معنی اس کا بھی سمجھاتا ہوں۔ ابھی میں نے سادہ سا کنسیپٹ دے دیا جو ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ خطرہ سے مراد لیں کوئی برا خیال۔ اب برا کس طرح کا، اس کو بھی ایکسپلین کروں گا، وہ چھوٹا سا درجہ بھی ہے اور بڑا درجہ بھی ہے۔ کوئی خیال جو آپ کو ڈسٹرب کر دے، آپ کے اندر ایک یکسوئی تھی، اس یکسوئی کو خراب کر دے، دین پر یکسوئی تھی، آپ کے اندر ایک اطمینان تھا دین پر، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، اس اطمینان کو ڈسٹرب کر دے، اس میں ہیجان پیدا کر دے۔ آپ کے اندر نیکی، اطاعت، بھلائی، خیر، عبادت، سخاوت، انفاق، اللہ کے لیے اٹھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، نعت سننے، سجدہ ریزی کرنے، توبہ کرنے، استغفار کرنے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے، بھلا کرنے کے لیے یہ رغبتیں تھیں طبیعت میں، یہ میلان تھا۔ تو جو خطرہ ہوتا ہے، پہلا برا خیال، وہ خیال اس جگہ ہٹ کرتا ہے جہاں سے اس نے کوئی راستہ بنانا ہے، جہاں سے اس نے آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے، جہاں سے اس نے آپ کے یقین کو شک میں بدلنا ہے، جہاں سے اس نے آپ کو ڈی فوکس کرنا ہے، آپ کی رغبت کو کم کرنا ہے، نیکی کی بجائے بدی کی جگہ پیدا کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے آپ کو چند جملے بول دیے، اس سے تصور سمجھ گئے آپ۔ فرمایا جب وہ پہلی بار وزٹ کرتا ہے، خطرہ خیال آتا ہے، بس اسی وقت اچھا چوکیدار یہ ہے کہ وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اسی وقت اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کی اس وقت حفاظت نہ کرے اور اس کو رد نہ کر دے، اس سے نفرت نہ کرے،
اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ شیخ احمد سے کہا، احمد بھائی سے، احمد مصطفیٰ العربی، ان سے کہا، سیل فون جب میں نے لیا تو میں نے کہا بیٹے کسی وقت میں تھک جاؤں کسی ٹائم تو مجھے نکال دیں جو بیوٹیفل پلیسز آف دا ورلڈ ہوتی ہیں، خوبصورت جھیلیں، لیکس، جیسے پاکستان میں شنگریلا لیک، اس طرح اور پورے دنیا کے ملکوں میں بڑی بڑی خوبصورت لیکس ہوتی. کینیڈا میں ایک لیک لوئس ہے اور لیکس ہیں، نام اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا. تو دنیا کے تمام ملکوں میں، مغربی دنیا میں، چائنا میں، رشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں بڑی بڑی خوبصورت لیکس ہوتی ہیں، پھر وادیاں ہوتی ہیں، گرینری ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، پلین ایریاز ہیں. تو خوبصورت جہاں اللہ رب العزت کی حسن قدرت اور حسن فطرت کے نظارے ہیں، گرینری ہے، پانی ہے، پہاڑ ہیں، آبشاریں ہیں، دریا بہتے ہیں. مجھے یہ مناظر پسند ہیں بچپن سے. وائی دی وے آپ کو بتا رہا ہوں، میں بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹی عمر میں ہمارے گھر سے جنگ میں، گھر سے 3 میل کے فاصلے پہ دریائے چناب تھا اور اس سے آگے دریائے جہلم 1 میل کے بعد، دونوں دریا ساتھ ساتھ بہتے تھے. تو میں ہفتے میں 2-3 راتیں میلوں کا سفر کر کے دریائے چناب کے کنارے جاتا تھا، دریا کے سامنے، وہاں ذکر، اذکار، مراقبے اور کرتا تھا پانی کے سامنے. چھوٹی عمر میں یہ سوات کی طرف اور یہ جو کشمیر کی وادیاں ان کی طرف جاتا تھا، پہاڑوں پر، چشموں پر. کوئٹہ جاتا تھا تو اڑک ہے، چشمے ہیں، وہاں پہاڑوں میں، چشموں میں بیٹھتا تھا. تو چشموں کی جو آواز ہے اور پانی کی، اس کی آواز سے بھی میں صدائیں اللہ رب العزت کی سننے کی دل کی کانوں سے کوشش کرتا تھا. وہاں ذکر اذکار کرتا، مراقبے کرتا تھا. یہ بچپن، لڑکپن، نوجوانی کے زمانے سے. تو میرا ایک ذوق ہے ان مناظر کے ساتھ. میں نے کہہ دیا کہ مجھے ایک لگا دیں. انہوں نے نکال کے مجھے ایک دے دیا، میں دیکھتا رہا. اگلے دن میں جو کھولا اپنا سیل فون تو بے شمار مناظر، مختلف لوگوں نے فوٹوگرافی کی ہوتی ہے اور ویڈیو کلپس ہوتے ہیں دنیا کے مختلف، جو کہیں سیر پر گیا اس نے کلپ بنائے. تو اس طرح کے خوبصورت مناظر پوری دنیا کی مشرق سے مغرب تک وہ میرے سیل فون میں آنے لگ گئے. فیس بک پہ سمجھیں یہ کیا. میں نے کہا یہ کون بھیج رہا؟ اب میں وہ آپ کو خطرہ بتا رہا ہوں کیسے وزٹ کرتا ہے. میں نے بچوں سے پوچھا، میرے بیٹے یہ تو آپ نے ایک نکال کے دیا تھا مجھے، یہ تو اور ایک ملک کا آ گیا، کہ ایک اور ملک کا آ گیا، اور آ گیا، یہ ساری دنیا کے آ گئے. اتنی طویل فہرست ہے کہ ختم نہیں ہوتی. خوبصورت مناظر پوری دنیا آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے، جھیلیں، دریا، آبشاریں، مناظر، وادیاں، سب کچھ آ گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو فیس بک ہے اس میں آپ ایک چیز ایک بار دیکھیں، یعنی ایک چیز وزٹ کر لیں تو فیس بک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا انٹرسٹ کیا ہے. وہ پھر خود بخود سینڈ کرتا ہے، اور اتنا سینڈ کرتا ہے کہ ہجوم کر دیتا ہے، انبار لگا دیتا ہے، دریا بہا دیتا ہے. سارا کچھ آپ کو ہر روز نئی سے نئی چیزیں جو اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کے نمبر پہ آ جاتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ اس فینومینن کو جانتے ہیں، یوز کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کتنوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو فیس بک ہے، یہ یوٹیوبز ہیں اور یہ الیکٹرانک ٹولز ہیں، جتنا کوئی سوشل میڈیا ہے، یہ اس نظام کو اگر ذہن میں رکھ لیں تو بس یوں سمجھیں کہ ایک خیال جب آپ کے ذہن پہ وزٹ کرتا ہے اور آپ اس کو رد نہیں کرتے، یعنی بلاک نہیں کرتے، اس کو بلاک نہیں کرتے، سٹاپ نہیں کر دیتے، بلاک کر دیں، رد کر دیں، تو وہ خطرہ، یہ وہ برا خیال، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ برا خیال بھیجتا کون ہے. یہ بھی آج کا سبجیکٹ اگر ٹائم کے اندر گنجائش ہو گئی تو پیچھے اس کے بھی، جیسے یوٹیوب اور فیس بک کے مالکان ہیں تو خطرات کے بھی مالکان ہیں پیچھے جو بھیجتے ہیں خیالات. یہ قرآن مجید میں ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، سنت نبوی میں ہے، یہ دین کا سبجیکٹ ہے. یہ محض خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں کہ بیچتا کون ہے. تو بیچنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ خیال بھیجا، اس نے اس کے دل دماغ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس بندے نے اس کو وزٹ کیا.
ملاقات کی اس خیال سے اور کراہت محسوس نہیں کی، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس کو بلاک نہیں کیا، بھگا نہیں دیا، اس کا مطلب ہے اس کو پسند آیا خیال، وہ پھر بھیجے گا اگلے دن، پھر آگے بھیجے گا، پھر اور بھیجے گا، پھر اسی قبیل کے خیالات، خطرات، خواطر، اسی قبیل کے خطرات ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے آتے رہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی طبیعت میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوئی ہے، رغبت پیدا ہوئی ہے، کچھ ریسیپشن ہے، سپیس ہے، تو وہ پھر اور آتے ہیں حتیٰ کہ آپ ان خواطر سے، وہ خواطر کا لفظ جب یوز ہوتا ہے تو اس کی قسمیں آ جاتی ہیں، میں انہیں سمجھاتا ہوں آگے، مگر اس وقت میں اس کی ایک قسم پر بات کر رہا ہوں، خطرہ جو برے خیال پر مبنی ہے، برائی کا دھیان پیدا کرتا ہے، تو وہ محسوس کر لیتے ہیں اس کے مالکان، بھیجنے والے، سینڈرز، آرگنائز کرنے والے، اور وہ خطرہ اور اس کے پیچھے محرکات کہ اس کی انس ہے، اس کے ساتھ ہو گیا، مانوس ہے، اس کو اس سے نفرت نہیں، کراہت پیدا نہیں ہوئی، اس نے گنجائش رکھ لی ہے، حتیٰ کہ وہ پھر خیال آتا رہتا ہے اور آپ اس کے اندر اس کو پسند کرتے رہتے ہیں، اور اگر دھکا دے کے نکال نہ دیں اور وہ آتا رہے بار بار آتا رہے تو وہ جو خطرہ تھا وہ وسوسہ بن جاتا ہے، بار بار آتا رہے تو خطرہ وسوسہ بن جاتا ہے، یعنی آپ کے اندر پہلے دروازے پر نوک کرتا تھا، آتا تھا گزر جاتا تھا، آتا تھا گزر جاتا تھا، تو وہ خطرہ تھا۔ اب جب آپ نے اس کو روکا نہیں، دھکے دے کے بھگایا نہیں، بلاک نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا، نفرت نہیں کی، آپ نے نرمی دکھائی، قبول کیا، اس کو اندر آنے دیا، جگہ آفر کر دی، اچھا چلو بیٹھ جائیں، چائے کا کپ پی کے جائیں، آئیں پانی پی لیں، اندر جگہ دے دی، تو جب خطرہ اندر آنے لگ گیا تو آتے 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 آپ کا دل و دماغ اس سے مانوس ہوتا ہے، تو پھر وہ جب اندر جگہ پا لیتا ہے تو وہ خطرہ نہیں رہتا، وہ وسوسہ ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ اور ذہن میں رکھ لیں کہ وسوسہ سے میری مراد وہ وسوسہ نہیں ہے جس کا ذکر آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ جو وہم والا وسوسہ ہوتا ہے نا، کہ ہر وقت ایک چیز آپ کو پریشان کرتی ہے، یا بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ ہو جاتے ہیں، یہ میری مراد ان کی نہیں ہے، وہ بھی وسوسہ ہی کہلاتا ہے، اور اس کا ایک معنوی تعلق ہے اس کے ساتھ، مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خطرہ کو جب اندر مستقل وجود مل جاتا ہے آپ کے دل و دماغ میں، وہ وسوسہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ مگر اصطلاح میں، عرفاء کی اصطلاح میں، جو عمل شر کے لیے جو خطرہ آتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ میں بائی دی وے ساتھ کلیئرٹی کر دوں، اور آگے چل کے اس کی تقسیم پر آؤں گا۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی حفاظت یہاں سے دل کے مریض ہونے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو خطرات سے بچاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو خطرات سے نہیں بچاتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپوز رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ یہاں میں آپ کو خطرہ، حفاظت، امان اور تقوی، یہ کنسیپٹ سمجھا دوں۔ یہ سیکیورٹی کیا ہے؟ جس آدمی کے بہت سے دشمن ہوں اور جان کے دشمن ہوں، وہ جان لینا چاہتے ہوں، وہ اپنی سیکیورٹی کی ارینجمنٹ کرتا ہے، گارڈ رکھتا ہے۔ تو گارڈ کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی غیر ضروری یا مشکوک وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے تو گارڈ اس کو روک دیتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آنے دیتے۔ بس اس مثال سے آپ کو بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ سیکیورٹی گارڈ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ہاں سیکیورٹی گارڈز ہیں، مشکوک آدمی کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا، آپ کے گھر میں انٹر نہیں ہونے دیتا، دیٹس اٹ، وہیں سے بھگا دیتا ہے۔ کیوں مشکوک آدمی کو نہیں آنے دیتا؟ کہ اس مشکوک آدمی سے خطرہ ہے۔ اب یہ خطرہ دوسری سینس میں ہے، ڈینجر کے سینس میں، یہ ڈینجر کے سینس میں ہے۔ اردو میں جب ہم یوز کرتے ہیں یا عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں، مگر وہ معنی بے شک مختلف ہوں، مگر ان مختلف معنی کے اندر بھی ایک قدر مشترک ہوتی ہے، ایک کامنیلٹی ہوتی ہے، ایک مفہوم میں ایک یکسانیت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ معنی ملتے ہیں۔
تو آپ کی سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گارڈ مشکوک آدمی کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتے، آپ کے گھر میں، یعنی آپ کے دل کے گھر میں مشکوک شے کو انٹر نہیں ہونے دیتا سیکیورٹی گارڈ. یہ اس کو کہتے ہیں حاسب نفسک. اپنے دل پر سیکیورٹی گارڈ رکھ. لوگوں اپنے دلوں پر سیکیورٹی گارڈ رکھو، ان کی سیکیورٹی کرو تاکہ کوئی مشکوک شے تمہارے دل کے گھر میں داخل نہ ہو، کوئی مشکوک شے تمہارے دل کے قریب نہ آئے، مشکوک شے تمہیں چھوئے نہیں، ٹچ نہ کرے. تو جو آدمی سیکیورٹی نہیں کرتے، ایکسپوز ہوتے ہیں، دشمن آسانی سے حملہ آور ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ چیز ہے کہ جان کے دشمن ہیں اور آپ اپنی جان کی سیکیورٹی کرتے ہیں گارڈز کے ذریعے اور ان مشکوک لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے، اس طرح میرے بیٹے اور بیٹیاں سمجھ لیں، میرے بھائی اور بہنیں سمجھ لیں، رفقا اراکین وابستگان سمجھ لیں، معتکفین و معتکفات سمجھ لیں، ایم ایس ایم کے بیٹے بردرز اور سسٹرز سمجھ لیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سمجھیں، کارکنان سمجھیں، پوری دنیا میں کسی بھی جماعت، تنظیم یا کسی جگہ سے منسلک دین کا کام کرنے والے، دین پڑھنے والے، دین سمجھانے والے، دین پر عمل کرنے والے سب سمجھ لیں اس نقطے کو. اور ہر مسلمان جو اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے سمجھ لے کہ آپ کی جان کے دشمن کم ہوتے ہیں، ایمان کے دشمن زیادہ ہیں. یہ بات سمجھ لیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں، آپ کی جان کے دشمن کم ہیں، ایمان کے دشمن بہت زیادہ ہیں. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے میرا یہ جملہ سن کر کہ یہ سمجھا دیں کیسے؟ بھئی جان کے دشمن آپ کے تو صرف اتنے ہی لوگ ہیں جن کو آپ سے کوئی تھریٹ ہے. اگر آپ کسی کے لیے تھریٹ کا باعث ہیں تو آپ کی جان کے دشمن ہوں گے. یا آپ سے انہوں نے کوئی بہت کچھ مال و دولت لوٹنی ہے، ڈاکو ہیں، تو وہ بھی جان کے دشمن تو براہ راست نہیں، مال لوٹنے کے لیے دشمن بن جائیں گے. مگر آپ اگر کسی کے لیے خطرہ ہیں تو تبھی کوئی جان کا دشمن ہوگا. یا کوئی اتفاقیہ کسی کی جان چلی جائے ایکسیڈنٹلی تو الگ ہے. مگر جان کے ایز سچ دشمن کم ہوتے ہیں، چیدہ چیدہ لوگوں کے ہوتے ہیں جن سے بعض خاص طبقات کو، بعض خاص لوگوں کو، ان کے مفادات کو، ان کے منصوبہ جات کو خطرہ ہوتا ہے، جن کا وجود ان کے لیے تھریٹ ہوتا ہے. وہ جان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے آپ کی جان کو. تو یہ گنتی کے لوگ ہیں. اور اس میں یہ کہ آپ کی طرف سے، اس میں تھریٹ آپ کی طرف سے ہے، یعنی کسی کو آپ سے خطرہ ہے تب آپ کی جان کا دشمن ہے. تو آپ خود ذرا سوچ لیں، آپ میں سے کتنے % لوگ ہیں جن سے کسی دوسرے کو خطرہ ہے اور وہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے؟ تو آپ خود جواب دیں گے 1% بھی نہیں ہوں گے، شاید 1% بھی ایسے نہیں ہوں گے. حادثات کو ایک طرف چھوڑ دیں، کوئی ٹارگٹ کرے کہ میں نے اس کی جان لینی ہے، مارنا، قتل کرنا، اس طرح جان کے دشمن پر بڑی کم پرسنٹیج ہے. چونکہ آپ خطرہ نہیں ہے کسی کے لیے، سو آپ کی جان کے دشمن کم ہیں. اب آ جائیں، ایمان کے دشمن زیادہ ہیں. کیوں؟ ایمان کے دشمن زیادہ ہونے کے لیے آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا مسئلہ ہے. دوسری طرف کسی اور کا مسئلہ ہے، اور جس کا مسئلہ ہے اس کا نام ہے شیطان. وہ ہے شیطان. یہ قرآن مجید سورہ سواد اس کی آیت نمبر 82، جب اللہ رب العزت نے اس کی نافرمانی پر، اس کے تکبر پر اسے سزا دی اور نکال دیا اپنی بارگاہ سے، دھتکار دیا، تو اس نے اللہ رب العزت کے حضور قسم کھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. یہ فرق سمجھا رہا ہوں کہ جان کے دشمن کم ہیں اور ایمان کے دشمن زیادہ ہیں. اس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے سب بندوں کو ہر صورت گمراہ کر کے رہوں گا. اس نے ساروں کو علی الاعلان، تو ساروں کے جان کے دشمن کم تھے، بہت کم تھے،
مگر ساروں کے ایمان کے دشمن زیادہ ہے۔ آپ میں سے ہر شخص کا دشمن جو ایمان پر ہے وہ شیطان ہے، ہر مومن کے لیے دشمن ہے اور وہ شیطان ہے۔ اس نے قسم کھائی لَأُغْوِيَنَّهُمْ، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہر صورت پوری کوشش کر کے ضرور بالضرور اجمعین تیرے سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ ایمان کے دشمن کتنے ہیں۔ تو ہر مومن اور ہر مسلمان کا جو راہ ہدایت پر ہے، جو نیکی پر ہے، طاعت پر ہے، خیر پر ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا عمل صحیح ہے، جس کے خیالات صحیح ہیں، جس کی کاوشیں صحیح ہیں، جو دین کی خدمت میں لگا ہے، راہ راست پہ چل رہا ہے، ہر وہ شخص جو نیک ہے، جو مسلمان کلمہ گو ہے، اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے اور خیر کی طرف راغب ہے، ہر اس شخص کا دشمن ہے، اس کے ایمان کا دشمن ہے اجمعین۔ اب میں نے سیکیورٹی کا لفظ بیان کیا کہ یہ بات کلیئر ہوگی کہ ہم سب ایکسپوزڈ ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم ایکسپوزڈ ہیں، ہم سیکیور نہیں ہیں، ایکسپوزڈ ہیں، اور ہمارے سب کے ایمان کا دشمن ہے۔ آگے بتاؤں گا کہ وہ ایمان کا دشمن ایک بھی نہیں ہے، وہ کروڑوں بھی نہیں ہیں، اربوں اور خربوں سے بھی زیادہ ہیں۔ جتنے انسان ہیں ان سے ان کا عدد زیادہ ہے۔ وہ ساتھ ہی شیطان نے بتا دیا میں تیرے ہر ایک راہ راست پر چلنے والے بندے کو گمراہ کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو ایکسپوز نہیں ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنیدہ و برگزیدہ ہوں گے، جنہوں نے گارڈ رکھ لیے ہوں گے، ان کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقی کیا ہے؟ جو حفاظت کرتا ہے، اپنی سیکیورٹی کرتا ہے۔ the one who guards himself from evil، جو اپنے آپ کو ہر برائی سے محفوظ کرتا ہے، اپنی سیکیورٹی کرتا ہے، گارڈ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ the one who is secured، the one who is guarded، the one who is protected۔ اور پھر مخلصین بھی نہیں، سنسیئر بھی نہیں کہا، یہ چھوٹا درجہ ہے۔ مخلصین جو کمپلیٹلی سیکیورڈ ہوں گے۔ فرق ہے بین المخلصین و مخلصین، مخلص اور مخلص میں۔ مخلص وہ ہے جو سنسیئر ہے فار دا کاز آف اللہ، اللہ کی راہ کے لیے، فار پائٹی، فار پائسنس، فار چیریٹی، فار Allah's worship، فار جنروسٹی، نیکی کے لیے، طاعت کے لیے، عبادت، خیر کے لیے، ہدایت کے لیے مخلص ہے۔ جو مخلص ہے یاد رکھ لیں وہ سٹل سیکیورڈ نہیں ہے، وہ ڈینجر میں ہے۔ مگر جو مخلص ہے، لام پر زبر آ جائے تو مخلصین جو ہو جاتے ہیں، یہ صیغہ ہے مفعول کا، تو اس کا مطلب ہے جو سیکیورڈ ہیں کمپلیٹلی، جو ویل گارڈڈ اینڈ ویل سیکیورڈ ہیں، تیری مدد سے جن کی حفاظت ہو گئی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو تیری مدد کے حصار میں رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو تیری حفاظت کے حصار میں ڈال دیا ہے، جن کو تو نے ان کے نفس کے چنگل اور شرارت سے محفوظ کر دیا ہے، تو سوائے وہ لوگ جنہیں تیرے کرم سے محفوظ بنا دیا گیا ہے، وہ میرے حملے سے بچ جائیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلی چیز بتائی کہ اس طرح ہمارے ایمان کے دشمن زیادہ ہیں، اور اگر سیکیورٹی نہ ہو تو ہر شخص ایکسپوزڈ ہے۔ اب یہ آپ سمجھ گئے کہ خطرہ آتا کہاں سے؟ ایک اشارہ آپ کو مل گیا، ایک اشارہ مل گیا، مگر خطرات کا میں آگے اقسام بیان کروں گا تو 4 قسمیں ہیں اور چاروں کے سورس الگ ہیں، ان میں سے ایک سورس شیطان کا ہے۔ پھر سورہ الحجر میں آیت نمبر 39-40 میں وہی مضمون ہے، سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو فرمایا حاسب نفسک فی کل خطرہ، یعنی بگننگ سے آپ ایکسپوزڈ نہ ہوں۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایکسپوزڈ رہتا ہے، ہم بڑے جرأت مند ہیں، ہم جوان ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اس عہدے پر فائز ہیں، ہم داعی ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم اپنے شعبے کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہی ہیں، ہم عالم ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ سارے مغالطے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں اس سے لازمی نہیں کہ آپ العباد المخلصون میں شامل ہو جائیں۔ یہ سارے خیر کے کام ہیں، عالم ہے، علم ہے تو یہ خزانہ ہے،
تو جس کے پاس خزانہ ہے اسی پر تو ڈاکو حملہ کرے گا. عابد ہیں تو عبادت کا خزانہ ہے، عبادت گزار ہیں تو خزانہ ہے ہی تو ڈاکو حملہ کرے گا. نیک ہیں تو نیکی آپ کا خزانہ ہے، تو خزانہ ہو تو ڈاکو حملہ کرتا ہے، چور حملہ کرتا ہے. جس کے پاس خزانہ ہی کوئی نہیں، کس نے اس کے گھر چوری کے لیے آنا ہے؟ جو خود کنگال ہے، کھانے کا کچھ نہیں، اس کے گھر بھی کبھی چور آتے ہیں؟ سوچئے. اب یہ اس خزانے کی مثال ایمان اور عمل صالح کے ساتھ لے لینا، کہ جس کے پاس پہلے ہی ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے اور نیکی نہیں ہے اور ہدایت نہیں ہے، تو نیکیوں کا، ایمان کا خزانہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے گھر چور کس نے آنا ہے؟ چور سے مراد شیطان، شیطان کے لشکر، شیطان کے اس کے جنود ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. افواج ہے شیطان کی. قرآن مجید سورہ الشعراء آیت نمبر 95، جہنم میں جب جمع ہو جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، تو فرمایا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، ابلیس کی ساری فوجیں، ساری فورسز ابلیس کی، سب باقیوں کے ساتھ مل کر واصل جہنم ہوں گی. جنود تو شیطان کے، ابلیس کے جنود ہیں. یہ قرآن مجید سورہ الشعراء آیت نمبر 95، اس کے جنود ہیں، بڑے لشکر ہیں بے حساب. تو وہ سارے لشکروں اور اپنے فوجیوں سمیت، اپنے لشکروں سمیت ساری فوجیں جہنم میں چلی جائیں گی ابلیس کے ساتھ. تو یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب اس کے جنود ہیں تو پھر جنود کے رینکس بھی ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں شکار کون ہے، کس بندے پر کس طرح کے فوجی کو بھیجنا ہے، رینکس ہوتے ہیں. تو ابلیس کے جنود میں عام فوجی بھی ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ بھی ہوتے ہیں. یہ لفظ تو میں ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو لیفٹیننٹ رینک کے بھی ہوں گے، کیپٹن رینک کے بھی ہوں گے، میجر رینک کے بھی ہوں گے، کرنل رینک کے بھی ہوں گے، بریگیڈیئر رینک کے بھی ہوں گے، اور جنرل رینک کے بھی ہوں گے. یاد رکھ لیں میری بات بڑی امپورٹنٹ، جس کے پاس تھوڑا سا خزانہ ہے اس کے لیے ایک سپاہی کا بھیجنا بھی کافی ہے. جس کے پاس زیادہ خزانہ ایمان کا، ہدایت کا، نیکی کا، طاعت کا، یہ ذہن میں رکھ لیں. لوگ بالکل الٹ سمت میں سوچتے ہیں. وہ جتنا زیادہ کوئی عالم ہے وہ سمجھتا ہے میں اتنا محفوظ ہوں. نہیں، اسے سوچنا چاہیے میں اتنا خطرے میں ہوں، میرے پاس علم کا خزانہ اتنا ہے. میرے پاس وہ کسی بریگیڈیئر کو بھیجے گا شیطان، عام سپاہی یا کیپٹن کو نہیں بھیجے گا. جو اور بڑا عالم ہے اور بڑا اونچے درجے کا اور بڑی عزت اور شہرت رکھنے والا ہے، ابلیس اب ایک جنرل بھیجے گا، پورا ایک لشکر، ایک بٹالین لے کر. اور جس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے سرے سے، اس کی پرواہ نہیں، اس کی طرف کسی کو نہیں بھیجے گا. وہ تو آلریڈی بہکا ہوا ہے، گمراہ ہے. تو جس کے پاس جتنی نیکی ہے، جتنا نیکی کی راہ پر ہے، جتنا اللہ کے دین کی خدمت میں ہے، جتنا داعی ہے، جتنا مبلغ ہے، جتنا صالح ہے، جتنا اٹھنے والا بھلائیوں کی طرف جانے والا ہے، شیطان اتنا زیادہ زور لگاتا ہے اس کو، وہ اتنا تھریٹ میں ہے، وہ اتنا ہی تھریٹ میں ہے. اور اس پر حملہ ہوگا تو بڑا سخت حملہ ہوگا. پھر شیطان نے قسم کھائی، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. یہاں بھی قسم کھائی، اے باری تعالیٰ یقیناً میں ساری زمین کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے خوب آراستہ کر دوں گا. اس کا مطلب کیا؟ جال بچھا دوں گا، جال بچھا دوں گا ایسے ایسے گناہوں کا کہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ یہ گناہ ہے. ایسے ایسے راستے بنا دوں گا کہ کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں گمراہ ہو رہا ہوں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یعنی میں وہ سارے راستے اور ساری چالیں اور سارے طریقے ان کو خوشنما بنا دوں گا، مزین کر دوں گا، آراستہ کر دوں گا، اٹریکٹیو بنا دوں گا. لوگ اپنے آپ کو اس میں سیف اور سیکیور سمجھیں گے، اٹریکٹ ہوں گے، اور ان اٹریکشن کے ذریعے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. Everybody is in threat of شیطان، ہر ایک کو گمراہ کر دوں گا.
تو یہ بیٹے میرے کبھی خیال نہیں کرنا کہ میرے پاس ویمن لیگ کا اتنا بڑا عہدہ ہے، میں منہاج گرلز کالج میں اس مقام پر ہوں، ایم ایس ایم کی میں لیڈر ہوں، ادھر ایم ایس ایم کے بیٹوں کے لیڈر ہوں، یوتھ کا لیڈر ہوں، میں نائب ناظم اعلیٰ ہوں، میں ضلع کا صدر ہوں، امیر ہوں، تحصیل کا امیر ہوں، تحریک کا ناظم اعلیٰ ہوں، صدر ہوں، اس مقام پر ہوں، یہ میرا درجہ ہے۔ بیٹے ان تمام درجات میں کسی حفاظت کی گارنٹی نہیں پڑی ہوئی، یہ سب نوکریاں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ طاعت کے نیکی کے کام ہیں، صلاح اور اصلاح کے کام ہیں، اور اسی پہ چڑھ ہے اس کو، شیطان کو اور اس کے جنود کو، شیطان اور اس کے لشکروں کو چڑھ ہی اسی چیز پر ہے۔ یعنی جو آدمی دیکھیے دین میں جتنا ویک ہے اس سے اتنا نہیں چڑھتا، کیونکہ اس کو ٹربل نہیں ہے اس سے۔ جو آدمی نیکی میں جتنا کمزور ہے شیطان کو اس سے اتنی کم ٹربل ہے، اور جو نیکی میں بالکل زیرو ہے تو شیطان کے لیے وہ بالکل ٹربل سم ہے ہی نہیں، فکر ہی نہیں، وہ آلریڈی اسی کی راہ پہ ہے، جو وہ چاہتا تھا وہ بندہ اسی راہ پر ہے۔ شیطان کا تو ٹربل شروع اس وقت ہوتا ہے جب بندہ نیکی کی راہ پہ قدم رکھتا ہے اور خیر کی راہ پہ چلتا ہے اور دین کی دعوت دیتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے اور ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت آگے پہنچانے کا عمل کرتا ہے خیر کا، وہیں سے شیطان کا ٹربل شروع ہوتا ہے اور وہ اس کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے منصوبے شروع کر دیتا ہے، اور وہ اٹیکس کرتا ہے اس بندے کی صلاحیت اور اس کی حیثیت کو، مقام مرتبہ کو، اس استقامت مضبوطی اور کمزوری کو دیکھ کر۔ تو یہاں پھر اس نے اللہ پاک کے سامنے اعتراف کیا کہ باری تعالیٰ جن لوگوں نے تو نے چن کر نکال لیا ہے، سیکیور ہو گئے ہیں، گارڈڈ ہیں جو لوگ مخلصین، ان پر میرا حملہ نہیں ہوگا، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہی مضمون سورہ الاعراف میں بھی دیکھ لیں، تو سورہ اعراف میں آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 دونوں پڑھی ہے، نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کے سامنے اس ابلیس نے پھر قسم کھائی، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب وہ مضمون جو میں جس پر زور دیتا چلا آ رہا ہوں اس کی تصراحت آ گئی، فرمایا باری تعالیٰ صراط مستقیم میں جم کے بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا۔ تو شیطان بولیے، اب آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، غلط راہ جو گمراہی کی راہ پر شیطان بیٹھتا ہے، بولیے شیطان اپنا ٹھکانہ گمراہی کی راہ پر، بدی کی، گناہ کی راہ پر نہیں بناتا، وہ کہتا ہے یہ تو سارے میری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ تو آلریڈی میرا گروہ ہے، میرا خاندان ہے، میرا ہی کام کر رہے ہیں۔ ادھر شیطان نہیں اپنا ٹھکانہ بناتا، شیطان کرسی اور اپنا پورا صوفہ اور اپنا مضبوط نشست رکھ کر بیٹھتا ہے صراط مستقیم میں، سیدھی راہ میں، صراط مستقیم میں بیٹھتا ہے، اور اس طرح چوکنا ہو کے دیکھتا ہے کون کون جا رہا ہے اس پر، صراط مستقیم کے طالب کون ہے، کون جا رہا ہے اس پر۔ جو فرمایا لأقعدن لہم، جو صراط مستقیم پہ جا رہے ہوں گے میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا ان کے لیے، لہم ان کے لیے جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، اور میں گمراہ کر دوں گا۔ اب آپ نے دیکھا میں نے اپنے پورے مضمون کی ایک بات بھی ایسی نہیں کی جو صرف کسی انسان کی اپنی تراشیدہ ہو ذہن کی، نہیں، سب قرآن مجید سے میں لے رہا ہوں۔ فرمایا میں ان کو گمراہ کروں گا جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، اور گمراہ کرنے کے طریقے سن لیں۔ اب میں نے جو کہا تھا نا خطرہ، پہلا خیال شیطان ایک قطرہ کے طور پہ ڈالتا ہے، پہلا خیال ڈالتا ہے، جیسے بارش آتی ہے تو پہلے ایک قطرہ گرتا ہے، اس قطرہ کے گرنے کا مطلب ہے کہ اب پیچھے سے آ رہی ہے بارش، بادل آ گئے ہیں، بارش ہوگی۔ تو قطرہ کی مانند ہے خطرہ۔ تو جب پہلا خطرہ آتا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو سیکیور نہیں کیا، گارڈ نہیں رکھے، گارڈ کو تقویٰ کہتے ہیں، حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اور پھر آگے تذکرہ آ جائے گا کہیں محاسبہ کے لیے مراقبہ، ہر وقت دھیان میں یہ رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دل کے اندر اس دھیان کی پختگی کو مراقبہ کہتے ہیں۔
ہمارے ہاں تصور میڈیٹیشن کو مراقبہ کہنے لگ گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ مراقبہ نگہبانی اور نگرانی کا نام ہے، قلب کی دائمی نگرانی حضور مع الحق کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نگاہ میرے دل پر ہے، میرے اللہ کی نگاہ میرے ہر عمل ہر فعل پر ہے، ہر ظاہر و باطن کی ہر حرکت پر ہے، ہر سکون پر ہے، میرے اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے۔ اس تصور کی نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا اور دل میں اس کو ہر وقت جمائے رکھنا، ہمہ وقت، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، کہ آپ مراقب ہو جائیں۔ ہمارے ہاں عرف عام میں ایک اصطلاح ہے کہ جب ہم گردن جھکا کے ذکر کرتے ہیں یا تصور کرتے بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ میڈیٹیشن ہے، اور میڈیٹیشن کے لیے اردو عربی میں کوئی اور لفظ نہیں ہے، تو اس کو مراقبہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ ان اے وے سمجھے، عارضی طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک عارضی مراقبہ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جب آپ گردن جھکا کے بیٹھتے ہیں ایک تصور پر، اپنے قلب پر توجہ دیتے ہیں، تو گویا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کو محفوظ کر رہے ہیں، اللہ کی حضوری میں اپنے آپ کو جما رہے ہیں، تو وہ ایک کیفیت مراقبہ ہے۔ تو ٹیمپوریریلی اس عمل کو مراقبہ کا نام دیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر حقیقتاً میں بتا رہا ہوں کہ مراقبہ ایک ایسی کیفیت ہے جو چند لمحوں، چند منٹس اور چند گھنٹوں کے لیے نہیں، یہ زندگی کے 24 گھنٹے اور ساری زندگی پورے دوام کے ساتھ رہتی ہے۔ دل کی نگہبانی کرنا اللہ کے مشاہدہ کے تصور سے، وہ دائمی کیفیت ہے، تو وہ مراقبہ ہے۔ اب چونکہ اور کوئی لفظ میڈیٹیشن کے لیے نہیں، تو عارضی طور پہ اس کو میڈیٹیشن کے طور پہ یوز کر لیتے ہیں، کہ اس لمحے بندہ، اگر وہ مراقبہ درست ہے وہ میڈیٹیشن۔ بعض لوگ غلط چیزوں کا بھی کراتے ہیں، وہ خیالات اور تخیلات اور جو قوت متخیلہ ہے اس کو گرفت میں لے کے تصورات دیتے ہیں، اس سے انسان بیک جاتا ہے، گمراہی کے بڑے دھندے ہیں، وہ نہیں ہے مراقبہ۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اپنی نگہبانی کریں ہر وقت۔ اب شیطان کس طرح اس نے وعدہ کیا اور قسم کھائی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعلان کیا، وہ آیت نمبر 17 کو بڑے غور سے سمجھیں۔ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس کو لفظ میں نے بولا خطرہ اور وسوسہ، یہ کدھر کدھر سے آتا ہے، کون لاتا ہے، کس کے سمت سے آتا ہے، اس کے کیا راستے ہیں، اب اس کو سمجھیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، فرمایا میں یقیناً ان کے آگے سے آؤں گا۔ 4 اطراف کا ذکر کیا ہے، پہلے سن لیں قرآن مجید، ان لوگوں کے آگے کی طرف سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے کی طرف سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا۔ 4 اطراف۔ اب بولیے، شیطان نے یہ قسم کھائی، اللہ رب العزت نے اس کے اس اعلان کو، ڈیکلیریشن کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام پر اترنے والی وحی میں شامل فرما دیا، تو کہ میرے محبوب یہ میری وحی ہے، اور وحی کا مطلب اپنی امت کے ہر فرد تک پہنچا دے، قیامت تک ہر مسلمان تک پہنچ جائے کہ شیطان کی یہ اسٹریٹجی ہے، تاکہ توڑ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ دشمن کی اسٹریٹجی سے واقف ہوں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور پھر کہا کہ باری تعالیٰ نتیجہ کیا ہوگا میرے حملوں کا، کہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ یوں ڈسٹرب کرتا ہے کہ شکر اور اطمینان کی کیفیت آپ کی چھین لیتا ہے۔ شکر قائم ہوتا ہے صبر پر، صبر جو پیشنس ہے، یہ کچھ ملے تب بھی صبر ہے کہ بندہ خوشی میں بہک نہ جائے، نہ ملے تب بھی صبر ہے کہ غم زدہ نہ ہو جائے، آسانیاں ہوں تب بھی صبر میں رہے
کہ آسانیوں کا غلط استعمال نہ کر جائے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، مشکلات ہوں، مصائب ہوں، آلام ہوں، بیماریاں ہوں، تب بھی صبر ہو کہ کہیں شکوہ نہ ہو جائے، امیری ہو تب بھی صبر ہے کہ کہیں امیری اس کو گمراہ نہ کر دے، فاسق نہ بنا دے، غریبی، محتاجی، محرومی ہو تب بھی صبر ہے کہ کہیں فقر و فاقہ میں آ کے ناشکر نہ ہو جائے۔ تو صبر کی جب آپ فاؤنڈیشن مضبوط کرتے ہیں صبر کی، تو اس پر شکر کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ صبر فاؤنڈیشن ہے مکان کی۔ یہ میں اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، بڑی ہستیاں، عارفین، اولیاء، بڑے بڑی بزرگ ہوئے، اگر انہوں نے کوئی تمثیل مختلف دی ہو اور میری ان کے ساتھ موافقت نہ رکھے تو میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں۔ جتنی سمجھ ہوتی ہے بندہ اسی طرح بات کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اور بھائیوں اور بہنوں کو کہ صبر سمجھیں فاؤنڈیشن ہے، جیسے گھر کی تعمیر پختہ کرتے ہیں۔ اب تعمیر جتنی پختہ تعمیر کرتے ہیں تو اسی طرح اس پر دیواریں کھڑی ہوتی۔ اب تو خیر کنٹریکٹر کو دے دیا تو فکر ہی کوئی نہیں، پہلے آپ گھر بنواتے تھے، مستری مزدور لگاتے تھے، خود کھڑے ہو کے کرتے تھے، اور بڑا زیادہ وقت وہ فاؤنڈیشن کو مضبوط پر کرنے پہ لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب فاؤنڈیشن جتنی مضبوط ہو اسی حساب سے اتنی عمارتیں آپ کھڑی کر سکتے ہیں۔ اگر فاؤنڈیشن کمزور ہے تو کہتے ہیں اتنی عمارت بنا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ آپ کے جو بلڈرز ہیں اور جو سٹی کونسل اجازت دیتی ہے آپ کو، تو دیکھتی ہے کہ وہ مضبوط بنیادیں کتنی ہیں، نیچے گہرائی میں مضبوط بنیادیں، اتنی آپ سٹوریز بنا سکتے ہیں۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو پھر اوپر آپ بڑی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے صبر کی اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو تو شکر کی عمارت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر بندے کی سیرت میں، زندگی میں، قلب میں اور اس کے باطن میں صبر کی فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہو گئی ہو، بڑی مضبوط، تو شکر کی عمارت اور جتنی سٹوریز چاہیں شکر کی اوپر قائم کرتے چلے جائیں۔ وَكُونُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الشَّاكِرِينَ، اللہ کے شکر گزار بنتے جائیں۔ پھر شکر کی حد نہیں ہے، شکر بڑھتے 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 پھر اللہ کی رضا میں بدل جاتا ہے۔ شکر اور تسلیم اور رضا کی پھر سرحدیں ملی ہوئی ہیں، وہ رضا میں بدل جاتا ہے، بندہ اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے۔ وہ بلڈنگز ہیں، سٹوریز ہیں، بڑھتے بڑھتے جب راضیہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو نفس مرضیہ مل جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے بندہ۔ مگر یہ سارا سفر عمارت کا شروع ہوتا ہے صبر سے، اور صبر کیا ہے؟ زلزلہ نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، مضبوطی ہو، استحکام ہو، پیشنس ہو، ہر حال میں سکون میں رہیں۔ شیطان اس سکون کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس اطمینان کو ڈسٹرب کرتا ہے، جہاں آپ جڑے ہوئے ہیں اس جوڑ کو توڑنا چاہتا ہے، جہاں سے آپ کو خیر مل رہی ہے اس خیر کا دروازہ اس سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، وہ کاٹتا ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر بجلی آ رہی ہے، پاور، تو اگر پاور ہاؤس جہاں سے آ رہی ہے وہ پاور ہاؤس سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں، باہر سے گلیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا ٹرانسفارمر، اگر آپ کو ٹرانسفارمر سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو سارے محلے میں بجلی ختم ہو جائے گی۔ تو بجلی آپ کو مل رہی تھی، آپ کا گھر روشن تھا، بندہ مغالطے میں مارا جاتا ہے۔ اس کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، ہر گھر روشن ہے، ٹیوبز ہیں، لائٹیں ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سارا کچن اس کا آباد ہے، ساری بجلی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ساری میری اپنی ہے، اس کو نہیں پتا کسی ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے۔ شیطان نے کیا کرنا ہے؟ بس اس ٹرانسفارمر سے اگر آپ کا کنیکشن کاٹ دے، اس کو آپ کے گھر میں ایک ایک کمرے میں آ کے کوئی کھلبلی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آپ کے گھر میں ایک ایک کمرے میں گڑبڑ نہیں کرنی کہ توڑ پھوڑ کر دے اور تاریں کاٹ دے اور سارے سوئچ توڑ دے اور ٹیوبیں توڑ دے، اس کو کیا ضرورت ہے ایسی ہنگامہ آرائی کی؟ اس لیے وہ کہتا ہے میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، یعنی ایسے طریقے سے بھی آؤں گا جس کی سمجھ آ جائے گی لوگوں کو کہ میں حملہ کر رہا ہوں، اور ایسے ہزاروں طریقوں سے بھی آؤں گا من خلفہم کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا، یکلخت اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا یکلخت، وہ سوچتے رہیں گے کیا ہو گیا، بعد میں
کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ وہ ٹرانسفارمر سے ڈسکنیکٹ کر دیا آپ کو، اور ٹرانسفارمرز میں بھی آ رہا ہے کنیکشن کہیں سے، وہ پاور ہاؤس ہے، اگر اس سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیں تو سارے ٹرانسفارمر ہی بجھ جائیں گے۔ یہ ایک سپلائی لائن ہوتی ہے، تو شر کی بھی ایک سپلائی لائن ہے، شر کی، اور خیر کی بھی سپلائی لائن ہے۔ نظام ایک ہی ہوتا ہے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، خواہ وہ انسانوں کے تراشیدہ سسٹمز میں ہو، خواہ وہ قدرتی نظام کے اندر ہو۔ تو اس نے جب کہا کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، یہ جو 4 جہتیں ہیں، تو اس کا کوئی معنی ہوگا؟ آپ سوچئے، کوئی معنی ہوگا کہ اللہ پاک نے آخری وحی کا حصہ بنایا، اس کا یہ اسٹریٹجی قرآن مجید کا حصہ بنایا؟ تو یہ یوں ہی جیسے ہم بول دیتے ہیں تقریر میں جوش میں اطراف و اکناف گرن دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا بیان تو نہیں ہے یہ، تو اس کے معنی ہیں، اس کے اطلاقات ہیں۔ علماء نے، اولیاء نے، عرفاء نے بہت ساری اس کے معانی اور اس کی جہتیں بیان کی ہیں، مگر میں آپ کو سادہ سی ایک سمجھا دیتا ہوں، چونکہ اس وقت تفسیری گہرائیوں میں جانے کا وقت نہیں، نہ وہ مقصود ہے۔ جب سامنے سے آؤں گا تو اس کا مطلب ایزیلی سمجھ لیں کہ میں اس طریقے سے بھی حملہ کروں گا کہ نظر آئے گا اس کو محسوسات کے چینل سے بھی حملہ کروں گا، محسوسات چینل سے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا یوٹیوب ہے، سیل فون ہے، ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے، تو یہ بیٹے سارے جو چینل ہیں، اور اس طرح چلتے پھرتے دنیا میں جاتے ہیں، معاشرہ بھی محسوسات میں سے ہے، یہ من بین ایدیہم کے زمرے میں سب کچھ آتا ہے، وہ تمام راستے بیٹے جن میں برائی نظر آ رہی ہے، جن میں برائی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ بتا رہا ہوں، وہ جو دیتی ہے اور آپ کا دروازہ نوک کرتی ہے اور آپ اس کو جگہ دیتے ہیں، وہ پہلا جس وقت سب سے پہلے لمحے میں آپ اس بری چیز کو پسند کیا یا گوارا کیا یا اس نے آپ کو اپیل کیا یا آپ نے اس کو سپیس دی، وہ جو پہلا لمحہ تھا جس میں اس خیال نے جگہ پائی، اس تصور نے جگہ پائی، اس صورت نے جگہ پائی، اس مشاہدے نے جگہ پائی، اس آواز نے جگہ پائی، وہ خطرہ تھا، وہ خطرہ تھا۔ یہ من بین ایدیہم، سامنے سے بھی آؤں گا، یہ محسوسات کا طریقہ ہے۔ پھر اس نے کہا ومن خلفہم، اور پیچھے سے بھی آؤں گا۔ اب پہلا طریقہ تو وہ کہ نظر آتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، چھلانگ لگاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، سب نظر آ رہا ہے۔ برائی دیکھ رہا ہوں، یہ برائی میرے اندر سمو جائے گی، میں برا ہو جاؤں گا۔ برائی سن رہا ہوں، رفتہ رفتہ برائی سے مانوس ہو جاؤں گا، تو جو لذت قرآن کے سننے سے آتی تھی اب وہ گانوں کے سننے سے آئے گی، جو لذت اللہ رسول کے ذکر سے آتی تھی اب وہ برائی اور بدی کے ذکر سے آئے گی، جو لذت اللہ والوں کو دیکھنے سے آتی تھی، اہل اللہ کو، جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، جن کی باتیں سننے سے اللہ یاد آتا ہے، جن کی مجلس اور جن کی زیارت اور جن کے تعلق سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، تو جو ہدایت اور لذت اور کیفیت اور سکون اس نسبت میں آتا تھا، اب وہ لذت اس قسم کی باتوں کو سننے اور ایسی چیزوں کو دیکھنے سے ملنے لگ گئی، تو ٹریک چینج ہونے لگ گیا نا۔ تو ٹریک چینج ہوا اور آپ نے فکر نہ کی، آپ نے دیکھا کہ میرا ٹریک چینج ہو رہا ہے، میرے رجحان میں تبدیلی آ رہی ہے، میرا ذوق بدل رہا ہے، میری ترجیح پریفرنس بدل رہی ہے، میری جو کمفرٹ زون ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ادھر کمفرٹ فیل کرتا تھا کمفرٹیبل، اب وہ کمفرٹ ادھر آ رہا ہے، ادھر طبیعت سکون محسوس کرتی تھی اب وہ سکون ادھر شفٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، محسوس کیا اور آپ نے نہ روکا، تو یہ خطرہ گویا داخل ہو گیا، اندر داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ ٹھیک ہے جگہ بن گئی میری، تو کبھی پیچھے سے آؤں گا، اور پیچھے سے مطلب ایک معنی، کئی معنی ہے مگر ایک معنی کہ معقولات کے ذریعے سے آؤں گا، عقل پر حملہ کروں گا۔ سامنے سے آؤں گا کا مطلب ہے آنکھوں کے ذریعے حملہ کروں گا، کانوں کے ذریعے حملہ کروں گا، احساسات کی شکل میں حملہ کروں گا، احساسات۔ یہ میں ایک معنی بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کے معنی پر کروں تو شاید 10 دن
کہ خطابات صرف اس ایک آیت کی تفسیر پہ گزر جائیں گے، تو میں باقی تمام چیزوں کو نہیں لے رہا ہوں، صرف آپ کو تصور سمجھا رہا ہوں ایک معنی کی شکل۔ تو احساسات کے ذریعے سے آؤں گا۔ احساسات انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہیجان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور کبھی معقولات کے ذریعے سے آؤں گا، یعنی خیالات ڈالوں گا ذہن میں، معقولات، الٹے سیدھے خیالات۔ اللہ ہے، خدا ہے، کیسے ہے، کیا ضرورت تھی، مذہب کی کیا ضرورت ہے، نبیوں کو کیوں بھیجا، وحی کا کیا معنی ہے، ہم ڈائریکٹ، ہمیں عقل دی، ہم خود نہیں سوچ سکتے اچھائی اور برائی کو، ہم اتباع کیوں کریں، آج کا زمانہ 1400 سال بعد آج قرآن کو پابندی اس کی کیوں کریں، حضور کی حدیث کی کیوں کریں، دنیا ادھر جا رہی ہے میں اس طرف جاؤں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سادہ بندہ ہے، لوگ دنیا میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں پسماندہ، وغیرہ وغیرہ، یہ خیالات ہیں۔ اور اس طرح سیکولر خیالات ہیں، لا دینیت کے خیالات ہیں، لا مذہبیت کے خیالات ہیں، اللہ کے وجود کے انکار کے، مذہب کے انکار کے، وحی الہی کا انکار، سنت نبوی کا انکار، آقا علیہ السلام کی اتباع کا انکار، دین کی شرائع کا انکار، اوامر اور نواہی کا انکار، یا شکوک۔ دو باتیں میں نے اس پر زور دیا، یا انکار یا بولیے شکوک، ڈاؤٹس۔ جو ڈاؤٹ ہے وہ معقولات کے ذریعے کہتا ہوں گا، یعنی پیچھے سے آؤں گا، شکوک ڈال دوں گا، نظر نہیں آئے گا سامنے، وہ بندہ کہے گا میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، میں نے ایسی کوئی برائی نہیں کی، ایسی کوئی بری چیز سنی نہیں، ایسی بری کسی مجلس میں نہیں بیٹھا، ایسا برا کچھ دیکھا نہیں، تو وہ کیا، وہ خطرہ ایک خیال شک کے طور پہ ڈال دیتا ہے۔ اور شکوک کے لیے یاد رکھ لیں، شیطان کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ تشکیک پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے۔ شک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ شک کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کے بارے میں۔ پھر کس کے بارے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم، دین حق، وحی الہی، سنت نبوی، اس کی حقانیت کے بارے میں۔ شک پھر کس کے بارے میں؟ پھر جن کے ذریعے خیر اور ہدایت مل رہی ہے اس سے تعلق کے بارے میں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، جن سے اللہ پاک نے آپ کو خیر کا، جن کو ذریعہ بنایا، خیر کا وسیلہ بنایا، رشد و ہدایت ملی، راہ حق ملی، طاعت کی توفیق ملی، راستہ دکھایا، وہاں آپ جڑے رہیں گے۔ جو میں نے آپ کو مثالیں دی پہلے، ٹرانسفارمر کی، پاور ہاؤس کی، کنیکشن کی، وہ کنیکشن رہے گا تو روشنی آتی رہے گی، بجلی آتی رہے گی، خیر ملتی رہے گی، ری انفورسمنٹ ہوتی رہے گی، ویژن درست ہوتا رہے گا، ہدایت ملتی رہے گی، تو اس کے بارے میں شکوک پیدا کر دے گا۔ تو جو منبع خیر ہیں، جہاں سے آپ کو نیکی، خیر اور طاعت کا راستہ اور ہدایت کا راستہ مل رہا، اگر وہاں تشکیک پیدا کر دی، کنفیوژن کریٹ کر دیا وہاں، تو بس ادھر سے ٹوٹے تو آپ کی ری انفورسمنٹ ختم ہو گئی۔ جیسے فوجیں جب لڑتی ہیں کسی جگہ تو پیچھے ان کو ملتی رہتی ہے نا کمک، تو اگر وہ کمک توڑ دیں، بند کر دیں، اور پہلی جو اویلیبل تھی اس کے ساتھ فوج لڑتی لڑتے تو دشمن کی کمک جاری رہے تو مر جاتے ہیں سارے۔ تو ہر چیز کا نظام ایک ہی ہے، یاد رکھ لیں۔ کبھی نہ سمجھیں کہ جو کچھ میسر ہے یہی کافی ہے، نہیں، ہر شخص کو ہر وقت کمک کی ضرورت ہے، ہر شخص کو ہر وقت ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، ری اسٹرینگتھننگ کی ضرورت ہے، اور یہ ری انفورسمنٹ is always based on security of connection. If your connection is secure, remains safe and secure, it continues. یہ کنٹینیو کرتا ہے کنیکشن، تو تاکہ طاعت کا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آقا علیہ السلام کو کہ انہیں بار بار یاد دلائیں، صحابہ کرام کو انہیں بار بار یاد دلائیں کہ میں نے یہ فرمایا ہے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اس سے منع کیا ہے، اس عمل سے جنت ملے گی، اس عمل سے دوزخ ہوگی، اس سے میری رضا ہوگی۔ انہیں بار بار ذکر، تذکیر سے بار بار یاد دلائیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بار بار ریمائنڈ کروائیں ان کو۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا اصول دیا ہے، ہدایت ایک بار مل جانا سفیشینٹ نہیں ہے، اس کا تسلسل رہنا چاہیے، جس راستے سے ملی ہے وہ راستہ نہ کٹے، اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ، کنٹینیویشن آف پروسیس، تاکہ ملتی رہے۔ آپ خوراک کو لینا بھائی،
آپ میں سے کوئی ہے جو ایک بار کھانا کھا لے اور کہیں میں اگلے مہینے کھاؤں گا تو زندہ رہوں؟ نہیں، آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کو، شام کو کچھ کھاتے ہیں، ہر روز کھاتے ہیں۔ ہر روز کھاتے ہیں تو جسم کو توانائی ملتی رہتی ہے نا، تو جسم ہر روز کئی مرتبہ کھانے پینے کا محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار مل گئی تو آپ نے اتنا سٹور کر لیا کہ 5 سال اسی کھانے کے ساتھ چلیں۔ 5 دن بھی نہیں چل سکتے اسی کھانے کے ساتھ، آپ کو ہر وقت کھانا ساتھ چاہیے۔ جس طرح جسم زندہ نہیں رہ سکتا کہ ہر وقت خوراک نہ ملے، اس طرح دل اور روح زندہ نہیں رہ سکتے کہ ہر وقت ان کو زندگی کی خوراک نہ ملے۔ اور زندگی کی خوراک ان کے لیے ہدایت ہے، تذکیر ہے، رہنمائی ہے، کلیئرٹی ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، تربیت ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے۔ اس لیے ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ مشن سے جڑے رہیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا آپ کو کہ صرف منہاج القرآن سے جڑے رہیں۔ کبھی آپ نے سنا میں نے یہ کہا ہو؟ بولیے کہ صرف منہاج القرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اللہ معاف کر دے کہ میں ایسا کہوں، کبھی نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں جہاں سے ہدایت ملی ہے اور مل رہی ہے جڑے رہیں، اس رشتے کو نہ کاٹیں۔ جہاں سے خیر کا سبق مل رہا ہے، جہاں سے طاعت کی توفیق کے لیے رغبت مل رہی ہے، جہاں سے اللہ کی قربت کا سبق مل رہا ہے، جہاں سے ویژن کلیئر ہو رہا ہے، جگہ خود چوز کریں، مگر اطمینان سے، قواعد اور شرائط کے ساتھ۔ جب آپ کو چوز کر لیں پھر اس سے جڑے رہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ مرتے دم تک اس تعلق کو چھوڑے نہ۔ شیطان کیا کرے گا؟ اس تعلق کو توڑنے کے لیے شک پیدا کرے گا، شکوک و شبہات ڈسٹرب کرے گا اور انتشار فکری پیدا کرے گا۔ تو خطرہ کی بھی پہچان کرنی ہوتی ہے، آگے سبق انشاءاللہ کل کا آئے گا وہ۔ تو خطرہ جو ہے وہ انتشار پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بھی ایک صلاحیت چاہیے کہ آپ تمیز کر سکیں کہ یہ خطرہ کس طرف سے آ رہا ہے۔ اگر تو وہ یکسوئی پیدا کرتا ہے، خواتر میں آگے کل تقسیم بتاؤں گا آپ کو، صرف میں ضمناً بتا دوں جو خطرہ کے لیے اصل اصطلاح ہے جو تصوف و معرفت میں، وہ ہے خاطر، الخاطر، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ الخاطر 4 قسمیں ہیں، ایک خاطر نفسانی ہے، ایک شیطانی ہے۔ آج کی گفتگو ساری خاطر شیطانی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ وہ چینل ہے جس سے دل مریض ہوتا ہے، وہ خطرہ ڈالتا ہے اور اس کو وسوسہ کہتے ہیں، شیطانی کو وسوسہ، وسواس کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا نا آپ کو سورہ الناس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ خناس شیطان ہے، پوری طاقت سے بار بار وسوسہ ڈالنے والے خناس، یعنی اس شیطان کے شر سے بچا۔ کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ، یعنی وہ خطرہ شیطانی، دین سے ہٹانے والا، سکون کو چھیننے والا، یکسوئی کو ختم کرنے والا، انتشار پیدا کرنے والا، ہدایت چھیننے والا، وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اور وہ جنات میں بھی ہے اور وہ انسانوں میں بھی ہے۔ تو ایک نفسانی ہے خاطر اور ایک شیطانی ہے۔ آج کی گفتگو میں نے خاطر شیطانی کے حوالے سے کی ہے صرف، تو ایک خاطر نفسانی ہے۔ اس طرح 2 اچھے خاطر بھی ہیں، اچھے، وہ خاطر ملکی اور خاطر ربانی، ایک فرشتے کا بھیجا ہوا ڈالا ہوا خاطر، اور ایک اللہ کی بارگاہ سے ربانی اور رحمانی خاطر۔ تو 4 قسمیں ہیں، خواطر 4 قسموں کے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز بغیر ارادے کے دل میں وارد ہو جائے اس کو خاطر کہتے ہیں۔ میں نے جو پوری گفتگو کی ہے اس میں آپ کا اپنا کوئی تعمد، ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کس طرح آتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو الخاطر کہتے ہیں ما یرد علی القلب من الخطاب او الوارد بغیر تعمد، بغیر ارادے اور تعمد کے، ارادے کے بغیر خود آپ کے دل پر جو چیز وارد ہو جائے، دل میں داخل ہو جائے،
اس کو خاطر کہتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ وہ خاطر ایک نفسانی ہے، ایک شیطانی ہے، دو برے خاطر ہیں اور دو اچھے ہیں، ایک ملکی اور ایک ربانی۔ 4 خواطر میں آج کی گفتگو میں خاطر شیطانی، خطرہ کے عنوان سے خاطر شیطانی پر آج میں نے فوکس کیا، اور خاطر شیطانی کے مختلف شکلیں قرآن مجید کے حوالے سے سمجھائیں، اور اس کے طریقے اور اس کی اسٹریٹجی۔ اس کو الوسواس کہتے ہیں، یا وسوسہ، خاطر شیطانی کو۔ تو میں 2 چیزیں بیان کر چکا کہ سامنے سے آتا ہے، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، آپ محسوس نہیں کرتے، یعنی آپ کی عقل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے، عقل میں۔ اس کو میں نے کہا معقولات کے ذریعے سے آتا ہے یہ خطرہ۔ اب سادہ لفظوں میں خطرہ کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے نا، خاطر کے لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں، آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے آتا ہے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یعنی وہ جو معقولات کے طریقے سے میں نے بتایا، شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، من خلفہم، شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ تو جس جگہ کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کر دیا شیطان نے، جس جگہ کے بارے میں، تو وہاں آپ کا جو تعلق ہے، جس تعلق کی وجہ سے آپ کو خیر مل رہی تھی، وہ ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متقی بننے کے لیے، دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا، سیکیورٹی، اپنے آپ کو گارڈ کریں، ایکسپوز نہ ہوں گناہ کے لیے، گناہ کے راستوں کے لیے، گناہ کے امکانات کے لیے، ایکسپوز نہ کریں اپنے آپ کو، گارڈ کریں، سیف اور سیکیور کریں۔ اس کو میں نے کہا تقوی۔ اب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدا پہ توجہ لے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ 2 آیتوں کو جوڑ کے سمجھیں، جتنا کچھ مضمون سمجھایا، ہر جگہ قرآن مجید تسلسل سے ایک ہی بات، اسی اصول کو سمجھاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی سیکیورٹی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے وہ کامل ہدایت نہیں ملے گی جو اپنے آپ کو ایکسپوز رکھتے ہیں، اپنی سیفٹی سیکیورٹی کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بڑے ایکسپوز رکھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں ہدایت بھی مل جائے تو نہیں، دشمن کے سامنے ایکسپوز پھرتے ہیں تو ہدایت مانگتے ہیں، نہیں، فرمایا نہیں، پہلے سیکیور کرو اپنے آپ کو، گارڈ رکھو، گارڈ کرو اپنے آپ کو۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو ایول سے، برائی سے گارڈ کرتا، سیف اور سیکیور کرتا، ان کے لیے کتاب ہدایت دیتی ہے۔ اور یہ جو تقوی ہے، متقین، اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے، بچا کے رکھنے والے، گارڈ کرنے والے، ان کی پہلی شرط کیا بیان کی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ میں نے شک کی جڑ کاٹی ہے، شک کی جڑ کاٹی، تشکیک۔ تشکیک آپ کا اطمینان چھینتی ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل کی تصدیق۔ اور تصدیق تبھی ہوتی ہے جب دل کا اطمینان ہوتا ہے، دل ایک چیز پر جمتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس اطمینان سے تصدیق ہوتی ہے۔ اور جب تشکیک آ جائے تو تصدیق چلی جاتی ہے۔ جب تشکیک، شک داخل ہو جائے تو تصدیق چلی جاتی ہے، اور شک آیا، تشکیک آئی، تصدیق گئی، ایمان نہ رہا، قصہ ختم ہو گیا۔ ایمان تو قائم تھا تصدیق کے ساتھ، اور تصدیق، اور اس پر تقویٰ تھا، اور تصدیق آنی تھی شک کی جڑ کٹنے سے، کہ شک نہ آئے تب تصدیق رہتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے فرمایا لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں، شک کی جڑ کٹے تو تصدیق قائم رہتی ہے، اور پھر بندہ متقی بننے کے چانسز ہوتے ہیں، پھر وہ حفاظت کرتا ہے اپنے آپ کی۔ تو اس لیے تو دوسری چیز میں نے کہا کہ عقل میں شکوک پیدا کرنا، یہ من خلفہم دوسرا طریق تھا، عقل میں، عقلی طریقوں سے، بہودہ عقلی طریقوں سے، نظریات سے، تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تیسرا ان ایمان نفسانی شہوات کے ذریعے۔ تیسرا، یہ میں نے ایک معنی بیان کیا ان 4 جہتوں کا، اور بہت سے اور معنی ہیں، نہیں گیا۔
تو اب میں تیسرا لے رہا ہوں، نفسانی شہوات جو آپ سمجھتے ہیں، انسان کی نفسانی شہوتیں، برائی کی لذتیں، شہوتیں برائی کے لیے، بدی کے لیے، گناہ کے لیے، زین للناس حب الشہوات، تو وہ نفسانی شہوتوں کے ذریعے بھی گمراہ کروں گا۔ اور چوتھی شکل فرمایا وہ خیالات اور وساوس ڈالوں گا۔ بائیں طرف عام طور پہ کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دائیں طرف شہوتیں، دایاں سمت عام طور پہ موسٹلی لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈڈ تھوڑے ہوتے ہیں۔ جو موسٹلی دائیں ہاتھ والے ہیں تو دایاں ہاتھ زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے ان کا، دایاں، الا ان لوگوں کے جو لیفٹ ہینڈڈ ہیں بائی برتھ، تو ٹریننگ ہی لیتے رہے تو چلو بایاں ہاتھ بھی مضبوط ہو گیا ان کا، مگر موسٹلی دایاں ہاتھ کا استعمال زیادہ ہے کلچرلی، تو یہ رائٹ ہینڈڈ مضبوط ہے۔ اللہ پاک نے وہ جو ذہنی طور پہ کلچر کے اندر ایک تصور ہے اس کو قائم رکھ کے فرمایا ایمان ہے، یعنی ادھر مضبوطی ہے، تو فرمایا جو ان کے مضبوط ایریاز ہیں، ان ایمانہم، جو مضبوط ایریاز ہیں ان پر بھی حملہ کروں گا، مضبوط ایریاز میں بھی داخل ہوں گا، وہ نہیں چھوڑوں گا، ان پر بھی حملہ کروں گا۔ اور آخر پہ کہ کہا جا کہ ان شمائلہم، اور بایاں ہاتھ ذرا کمزور ہوتا ہے اپیرنٹلی جو سمجھنے میں، تو ادھر سے بھی حملہ کروں گا، کہ جو ویکر ایریاز ہیں ادھر سے بھی حملہ کروں گا۔ یعنی شیطان دیکھتا ہے اس بندے کے مضبوط ایریاز کون سے ہیں، تو مضبوط ایریا کے پھر وہ جرنل رینک کے بھیجتا ہے، بڑا کمانڈ کرنے والا پورا بٹالین اور وفود بھیجتا ہے، لشکر بھیجتا ہے۔ کمزور ہے تو چھوٹے موٹے اپنے شیطانوں کو بھیج دیتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک بات اصول کی کہی، یہ جو شیاطین ہیں یہ پھر وسوسے ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ الانعام کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا من خلفہم اور ان شمائلہم، دو چیزوں کو ملا کر، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں، یہ خواطر ہیں، خاطر، وسوسے یعنی خطرات ڈالتے ہیں، وسواس ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں، ان کی عقلوں کے ذریعے بھی اور ان کے کمزور ایریاز میں بھی مختلف خیال ڈالتے ہیں، تاکہ تذبذب میں مبتلا ہوں، انتشار میں مبتلا ہوں، شکوک و شبہات پیدا ہوں، ان کا اطمینان ختم ہو جائے، جہاں جمے ہوئے ہیں اس میں اضطراب آ جائے، کٹ جائیں، وہ رشتہ تعلق وہاں سے کٹ جائے جہاں سے ہدایت کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ تو اس طرح کر کے تمام سمتوں سے اس نے کہا میں حملے کروں گا اور ان کو ناشکر بنا دوں گا، وہ پھر شکر نہیں کریں گے۔ اور ناشکری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، ابتدا بندوں کی ناشکری سے ہوتی ہے، پھر اللہ کی ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ جس بندے سے آپ کو بھلائی ملی، جس بندے سے آپ کو رہنمائی ملی، جس بندے سے خیر ملی، جس بندے سے ہدایت ملی، جس بندے نے آپ کو سنوارا بنایا، اسی کا ناشکر جب ہوتے ہیں، جب اس کا ناشکر ہوتے ہیں تو اس کے بعد راستہ ناشکری کا کھل جاتا ہے، پھر بندہ چلتے چلتے اللہ کا بھی ناشکر ہو جاتا ہے۔ جیسے اولیاء ہیں، شیطان نے کہا کہ وہ دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں۔ ہر نبی کے لیے بھی مخالفت میں شیطان بنائے اور آپ کے لیے بھی ہیں، مگر شیاطین کو فرمایا من الجن والانس، یہ جنات کے بھی شیطان ہیں، ابلیس کے لشکر ہیں، اور انسانوں میں بھی لوگ ایسے ہیں جو شیطان ہو چکے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہو چکے ہیں۔ تو آخری بات جو کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس طرح شیطان ہیں انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی، تو وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہدایت کے راستے ٹوٹ رہے ہیں، اور چاروں اطراف سے حملہ آور ہو کر وہ آپ کے معقولات کے ذریعے، محسوسات کے ذریعے، شہوات کے ذریعے اور خیالات کے ذریعے آپ کے اندر گمراہی کو انسرٹ کر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں۔ تو ایک جنگ ہے خیر و شر کی اور حق و باطل کی، اور ہدایت اور گمراہی کی جنگ ہے روز اول سے۔ تو جس طرح ادھر شیاطین ہیں اور اولیاء ہیں، اس طرح اللہ پاک نے انسانوں کے اندر بھی اپنے ربانی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اولیاء بنائے ہیں۔ انہو، شیطان کے لیے کہا انہو یراکم ہوا وقبیلہ، شاید ابلیس اکیلا بھی تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا پورا قبیلہ، اس کے قبیلے کا ہر فرد تمہیں دیکھتا ہے، اس کے جنود دیکھتے ہیں، لشکر دیکھتے ہیں۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابلیس کے لشکر ہوں؟ اللہ نے اس کے چیلنج کو دے دیا، ٹھیک ہے کرو، اور ادھر فرمایا جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تمہاری طاقت اور قابو نہیں چلے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ان کو کھلا چھوڑ دے، ان کے لشکر ہوں، اور ادھر ہدایت مہیا کرنے والے لشکر نہ ہوں؟ جیسے گمراہی دلوں میں ڈالنے کے لیے اور گمراہی کی راہوں پہ دھکیلنے کے لیے شیطان اور اس کے جنود ہیں، اس طرح ہدایت کی طرف لانے اور ہدایت کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، اور جب انبیاء کی نبوت اور ان کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو امتوں میں قیامت تک اولیاء، مجددین اور صلحاء بھیجے۔ ادھر بھی وہی نظام ہے، اور ملائکہ بھی اس میں ہیں، جیسے جنات اور انسانوں میں ہے نا، من الجن والانس، تو جنات میں بھی شیطان ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف جو خیر اور ہدایت کو سپورٹ دینے والے، آپ کو ہدایت پہ بلانے اور ہدایت پہ رکھنے کے لیے ہیلپ کرنے والے جو ادھر قبیلے ہیں، وہ ملائکہ میں بھی ہیں، ادھر جنات کے مقابلے میں ملائکہ میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ ان کو اولیاء اور صلحاء اور صالحین اور متقین کہتے ہیں، اور وہ مجددین ہیں، وہ دین کی تجدید کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس نظام کو ریوائیو کرتا ہے ہر صدی میں، پھر ہر زمانے میں اپنے صالحین کرتا ہے پیدا، اور مصلحین پیدا کرتا ہے جو خیر کو پھیلاتے اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کو فروغ دیتے ہیں، بدی برائی کو روکتے ہیں، خود صالح ہوتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اولیاء اور صالحین اور مصلحین اور مجددین، یہ نظام ادھر اس کی روک میں اللہ پاک نے خیر کی حفاظت کے لیے بھی مقرر کیا ہے، تو وہ بھی القاء کرتے ہیں، وہ بھی نیک خیالات آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ربانیین ہوتے ہیں، ادھر شیاطین ادھر ربانیین، وہ ربانی خیالات دیتے ہیں آپ کو، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ نیکی کا خیال آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ آپ کے ذہنوں میں نیکی کی ہدایت ڈالتے ہیں، نیکی کے تصورات ڈالتے ہیں، شیطانوں کی اسٹریٹجی توڑتے ہیں، ان کو ننگا کرتے ہیں، انہیں ایکسپوز کرتے ہیں، نفس کو کیسے چھٹکارا دلانا ہے وہ راستے، اسٹریٹجیز، میکنزم، طریقہ بتاتے ہیں۔ تو اگر وہ جنگ ہے حق و باطل کی، تو اہل باطل کا اگر ایک جال ہے تو اہل حق کا بھی ایک جال ہے، اہل شر کا ایک پورا نظام ہے تو اہل خیر کا بھی اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے۔ اس میں ملائکہ بھی ہیں اور اس میں انسانوں میں اولیاء بھی ہیں اور صالحین و متقین بھی ہیں۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سورہ انعام کا یہ جو مضمون جہاں پہ میں نے روکا ہے، اسی جگہ سے شروع کروں گا کہ جو بات میں نے ابھی کی ہے یہ مضمون اسی قرآن مجید کے مقام پر ہے، اور پھر ہم خواتر کی باقی اقسام پر، اور اس پر ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام کی، اس مضمون سے میں انشاءاللہ کل کا موضوع شروع کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں شر سے محفوظ کرے اور خیر پر استقامت دے اور خیر کو سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر کے لیے اللہ پاک ہمارا دل کھولے، خیر سے ہماری رغبت قائم فرمائے، اور خیر پہ ہمیں ثبات، ہدایت پہ استقامت دے۔ اللہ مبارک کرے آپ کا سحور، آپ کی عبادات اور آپ کا بیٹھنا اور جاگنا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔